اور عام اموات کا، عام مردوں کا سننا یہ صحابہ کے دور سے اختلافی ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے۔ انبیاء علیہ السلام کا سماع اتفاقی ہے اور صحابہ کا سماع اختلافی ہے، تو اختلافی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں کیوں اختلاف تھا کہ بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے؟ بات یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں عام میت کو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ثواب ہوتا ہے، اگر کافر ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ثواب کا معنی اچھا بدلہ، اور عذاب کا معنی برا، ٹھکائی۔ اور عذاب کسے کہتے ہیں؟ ایلام الحی علی سبیل الہوان۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے زندہ کو تکلیف دینا، ذلیل کرنے کے لیے۔ جب ہم اس بات کو مانیں گے کہ میت کو قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا اس کے اندر حیات بھی ہے۔ جب حیات مانیں گے تو یہ ماننا پڑے گا اس کو سماع بھی ہے۔ کیوں؟ حیات کے لیے تو سماع ضروری ہے نا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو اور زندہ پیدا ہو تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، زندہ ہے، اور ماشاءاللہ وہ سنتا بھی ہے۔ لوگ یا جب زندہ ہے تو سنتا ہے، اور ماشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ بتانا پڑے گا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، زندہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ سن نہیں رہا، دعا فرمائے۔ اب مطلب یہ کہ زندہ ہونے کو تو سننا لازم ہے، تو جب زندہ مان لیا تو اب سننے پر دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ میت کے سننے نہ سننے پر دلائل ان کو دینے پڑتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ جو کہتے ہیں سنتا ہے ان کے ذمہ تو دلائل ہے ہی نہیں۔ جب حیات مان لی تو سماع مان لی ہے نا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ کہ جی سورج نکل آیا ہے اور 12 بج گئے ہیں اور ماشاءاللہ روشنی بھی ہے، لوگ کہیں کہ جب سورج نکلا ہے تو روشنی ہے نا، کیا بتا رہے؟ سورج نکل آیا ہے اور ماشاءاللہ دن بھی ہے۔ کبھی دن ہے تو سورج نکلا ہے، دن ہے تو سورج کیوں نکل رہا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بات کہنی پڑے گی کہ یار 12 بج گیا، سورج نکلا ہوا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے رات ہے، بالکل اندھیرا، روشنی ہے ہی نہیں۔ تو سورج کے نکلنے کے بعد روشنی پر دلیل نہیں دینی پڑتی۔ اگر روشنی نہ ہو تو پھر دلیل دینی پڑتی ہے کہ سورج ہے لیکن روشنی کیوں نہیں ہے؟ سورج گرہن ہو گیا ہے، بادل ہو گیا ہے، کیا مسئلہ کیا بنا ہے؟ اسی طرح جب آپ نے حیات مان لی ہے، اب سماع کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، صحابہ کرام میں پھر کیوں اختلاف ہے کہ بعض سماع کہتے ہیں بعض نہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے میں سننے کی صلاحیت ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں سنتا۔ اب جو کافر ہے قبر میں اس کو ہوتا ہے عذاب، اور جو مومن ہے قبر میں اس کو ہوتا ہے ثواب۔ اب ذرا اچھی طرح بات سمجھنا، میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا نا کبھی پہلے مثال سمجھانی پڑتی ہے پھر عقیدہ یا مسئلہ، اور کبھی پہلے عقیدہ یا مسئلہ پھر مثال دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہو اور وہ کمرے کے اندر ہو اور اس نے اونچی آواز سے ٹیپ ریکارڈ لگائی ہو، قرآن کریم سن رہا ہو، بیان سن رہا ہو، نعت سن رہا ہو، آپ باہر سے آواز دیں زور سے، بیٹا مزمل، بیٹا مدثر، وہ نہیں سن رہا۔ اب کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ میرا بیٹا نہیں سن رہا اس لیے کہ اس کے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اس کے کان کے پردے پھٹ گئے، آپ کہتے ہیں کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ اندر شور ہے۔ اب وہ سن سکتا ہے لیکن کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ وہ شور ہے۔ بچے ہیں، ایک مطالعہ کر رہا ہے تو آپ نے آواز دی، بھائی کیا ہوا، سنی نہیں میری بات؟ ابو میں مطالعہ کر رہا تھا، بس میری توجہ نہیں کی۔ آپ نے کہا بچہ چونکہ مشغول تھا، دماغ اس کو اس طرف تھا تو نہیں سن سکا۔ کوئی کھیل رہا تھا، آپ نے آواز دی تو اس نے نہیں سنا، بھائی بچہ کھیل رہا تھا، کھیل میں مشغول تھا، توجہ نہیں کی۔ بات سمجھے؟ جو صحابہ کرام اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میت اگر مومن ہے تو وہ انعامات، تجلیات الہیہ کے لطف لے رہا ہے، مشغول ہے نا، اور جو کافر ہے اس کو ٹھکائی ہو رہی ہے، وہ بھی مشغول ہے۔ تو جو کہتے ہیں سنتا ہے، وہ کہتے ہیں جو انعامات کے اندر مشغول ہے، سن تو وہ بھی سکتا ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے سن نہیں رہا، اور کافر سن تو سکتا ہے لیکن جو کہ عذاب ہو رہا ہے تو نہیں سن رہا۔ اور جو کہتا ہے نہیں سنتا، ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جو مشغول انعامات کے اندر ہے وہ بھی نہیں سنتا، جو عذاب ہے وہ بھی نہیں سنتا، کیونکہ مشغول ہے، اس مشغولیت کی وجہ سے وہ نہیں سنتا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ میت کو سماع حاصل نہیں،
ان کا نظریہ یہ ہے کہ سماع تو ہے لیکن سن کیوں نہیں رہا؟ جنہوں نے اس بات کو دیکھا کہ سننے کی صلاحیت ہے تو انہوں نے کہا سنتا ہے، اور جن نے یہ دیکھا صلاحیت اگرچہ ہے لیکن اس کی مشغولیت ثواب یا عذاب کی وہ ہے کہ نہیں سن سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں سنتا۔ تو اختلاف کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صحابہ سماع کے قائل نہیں تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔